ہے میرے पास کہ چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے میں نے خود آزمایا۔ خواتین کو یہ اس وقت مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے کئی رشتے، اس کی وجہ سے طلاقیں، اور اس کی وجہ سے کئی واقعات ہوئے۔ یہ مسئلہ خواتین کا اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے۔ اس کے اسباب: سر سے چادر کا ہٹنا، اور چہرے کا ننگا ہونا، اور اس کے عجیب و غریب اسباب فیکٹرز ہیں۔ میں نے خود آزمایا۔ یہ خاتون کا خط ہے، میں پڑھ کے سنا رہا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صبح شام ایک تسبیح چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے۔ کہا کہ میں جب بیت الخلاء میں جاتی ہوں اس دعا کا اہتمام کرتی ہوں، ایک تو، اور دوسرا ایک تسبیح صبح شام کس کی؟ بیت الخلاء کی دعا کی۔ اور میں کہ جب میں آئینہ دیکھتے ہوئے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میں نے یہ مسلسل پڑھا آئینہ دیکھتے ہوئے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ مسنون دعا ہے اور قرآنی دعا ہے۔ اصل میں یہ قرآنی دعا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ قرآنی دعا ہے۔ کہنے لگا میں نے یہ اعمال کیے، میرے بال بہت کم ہو گئے اور میرا روگ بہت زیادہ مجھ سے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ کتنے لوگوں نے مجھے بتایا، خواتین نے، کہ وہ باقاعدہ روزانہ شیو کرتی ہیں، باقاعدہ شیو کرتی ہیں۔ یہ روگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں غیر ضروری بالوں نے، جہاں کریموں نے، شیمپو نے، کاسمیٹکس نے اور میک اپ نے بہت ہمارا نقصان کیا، وہاں ننگے سر اور ننگے چہرے نے نقصان کیا، اور مصنوعی غذاؤں نے نقصان کیا۔ ایک تو ان میں احتیاط کریں، اور دوسرا اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جب بھی بیت الخلاء جائیں تو بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا بیت الخلاء کی پڑھیں، اور ایک تسبیح صبح شام بیت الخلاء کی دعا اس غیر ضروری بالوں کی نیت سے پڑھیں، اور جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو پڑھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ اس دعا کے بہت فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے اس دعا کا کہ یہ دعا جنات کی نظر بد کو ختم کر دیتی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بات کیجئے۔ وہ نا میرا جی آپ تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، اور حکیم صاحب ہم سب کو نا اسکن کے بہت مسئلے ہیں، تو اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ بتا دیں۔ ایک تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، ایک جلد کے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جی یا حفیظ و یا سلام اپنے گھر کا، اپنی زندگی کا، اپنی نسلوں کا، اپنی صحت تندرستی کا تصور کرتے ہوئے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، یا حفیظ و یا سلام۔ ایک تو یہ عمل کر لیجئے، جی، اور دوسرا سارا جی دن اٹھتے بیٹھتے یا خالقو یا مصورو یا جمیلو بہت جی زیادہ توجہ سے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے، اور بہت یقین سے پڑھیں، یا خالقو یا مصورو یا جمیل۔ جی، جی اور ایک میں ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ آپ کے وہاں ہربل سٹور تو ہوں گے، آپ کو جڑی بوٹیاں مل جائیں گی، خشک پودینہ مل جائے گا آپ کو، خشک پودینہ جی اور دیسی اجوائن، اور جی اور جو ہے شکر، جسے ہم ڈارک شوگر یا شکر کہتے ہیں، وہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ خشک پودینہ لے لیں، اس میں بعض اوقات پتھر ہوتے ہیں، وہ صاف کر لیجئے۔ خشک پودینہ جو ہے وہ 50 گرام ہو، اور اجوائن 20 گرام ہو، اور اس میں شکر 20 گرام ہو، بس۔ اب یہ باریک پیس لیں آپ، اور باریک پیس کر، اور اس کو جلد کے مسائل کے لیے جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں اور جن کو جلد میں الرجی ہے، دانے ہیں، اسکن کے مسائل بہت زیادہ، پھوڑے پھنسیاں ہیں، چھائیاں ہیں، داغ ہیں، دھبے ہیں، اور دانے بن جاتے ہیں، جلد کے مسائل کے لیے بہت لاجواب چیز ہے پودینہ، دیسی اجوائن اور دیسی شکر، براؤن شوگر، ڈارک شوگر، دیسی شکر۔ اگر آپ کو دیسی شکر خالص نہ ملے، دیسی گڑ لے کے اسے کوٹیے اور بڑی چھلنی سے نکالے، وہ دیسی شکر بن جائے گی۔
آپ یہ ایک چمچ جی صبح، ایک دوپہر، ایک شام استعمال کریں، جلد کے مسائل کے لیے بہت کمال چیز ہے، اور میں نے بہت آزمائی ہے، اور ختم ہو جائے جی آپ جی پھر بنا لیں، پہلے سے ہی زیادہ بنا لیں انشاءاللہ۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے افریقہ کے ایک لمبے سفر میں ہم تھے، ہم ذکر کر رہے تھے، پیدل کا سفر تھا، رات ہو گئی، درمیان میں ایک ندی پڑی تھی، ندی میں دیکھا تو پتھر ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ہے، تو کہا ہم پتھروں پہ پاؤں رکھ کے ندی ساری پار کر۔ مشرکین نے اللہ کے حبیب سے عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنے رب کا نص بتائیں، شجرہ بتائیں، اپنے رب کا بایو ڈیٹا بتائیں، میرا آپ کا رب کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہو، میرے حبیب ان سے کہو، کل سے مراد ان سے آپ فرما دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، غور سے سنیے گا، قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد، جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو سمد ہے، سمد سواد میم اور دال، جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ سمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ کون سا لفظ؟ سمد۔ یہ سمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب سمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ سمد سے مراد وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ وہ تینوں فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے۔ بول چاہتا کیا ہے؟ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو تو ایک بار سورت اخلاص کو اللہ پڑھیں، صرف ایک بار، صرف ایک بار سورت اخلاص پڑھیں، صرف ایک بار، اور جب پہنچے نا اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ میں یہاں بھونٹ پورے میں کچھ دن رہا، اور ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے، ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے۔ وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے۔ کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا، مسلط کیا، ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیا، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے۔ مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں، دو اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھی، ایک بہن تھی، ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مرا ہوا، کوئی 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی۔ کہنے لگا کہ جب میں قل هو اللہ پڑھتا ہوں
تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے. اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے. اللہ الصمد، ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے. کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد. اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ. اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، یہی وظیفہ پڑھتا ہوں. مجھ سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اس میں اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے؟ میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں. پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں. شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں، پھر یاد آتی ہے بازو کا. اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین، بے قرار، پریشان ہوتا ہے، مضطرب، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین، بے قرار ہو. اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، دہرائیں. توجہ سے دہراتے جائیں. پہلے الفاظ آتے ہیں، اور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں، پھر کیفیات آتی. پہلے الفاظ آتے ہیں، پھر کیفیات آتی ہے. پہلے الفاظ آتے ہیں، انسان پہلے الفاظ سے بچے کو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے. بچہ کبھی نہیں بولے گا، وہ کہاں کرے گا، بول نہیں سکے گا، کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے، پھر وہ الفاظ بولتا ہے. پہلے الفاظ ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں. کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا. ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا. اس کو نہ چھوڑنا. حقیقت کہہ رہا ہوں. میں نے اسے کہا کہ ایک ایسا کام کر، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کے نا بس صرف تو ہو، اللہ ہو اور بندہ ہو. تنہائی میں بیٹھ،